باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی میں، یعنی سبجیکٹ تفسیر موضوعی، اور کتاب کا نام قصہائی قرآنی. قصہائی قرآنی میں بات چل رہی تھی ہماری اس بات کی طرف کہ قرآن مجید میں جو قصے اور داستان بیان ہوئی ہیں ان میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسری قصے کہانیوں سے برتر ہیں. جی پھر یہ تو پڑھ چکے تھے ہم. پھر ایک قرآن کریم کے قصے اور واقعات کا توریت اور انجیل سے موازنہ چل رہا تھا. جی توریت انجیل میں جو واقعات ہیں ان کا قرآن کا موازنہ کمپیئر. تو اس میں سے ایک واقعہ جناب داؤد کا بیان کیا قرآن نے کس طریقے سے، انہوں نے جو توریت میں جو ان لوگوں نے کر دیا ہے اب توریت اور انجیل میں، وہ ایسا کر دیا ہے کہ وہ جو انبیاء کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں تو اس سے الفاظ اور بتانے کا انداز سے صاف ظاہر ہے کہ وہ برے الزام، ان کی عصمت کے باتیں ساری خلاف ہیں، عصمت کے ساری باتیں خلاف جاتی ہیں. لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام وہ باتیں ہیں جو انبیاء کی عصمت کے مناسب ہیں، عصمت کے خلاف نہیں جاتی. ٹھیک ہے. مثلا جناب داؤد کے بعد جو قصہ قرآن میں بیان کیا وہ اس طریقے سے بیان کیا کہ دو لوگ آئے محراب کود کے، تو جناب داؤد گھبرائے. انہوں کا گھبرائی نہیں، معاملہ ایسا ہے کہ اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور اس کے پاس میرے پاس ایک بکری ہے، لیکن یہ میرے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ میں یہ لے کے رہوں گا یہ بکری. تو کیا ہوا، جناب یعقوب نے تھوڑا سا فیصلے میں جلد بازی کی. اب کیا کہا کہ جو تم پہ ظلم کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو میری آزمائش ہے، فوراً سجدے میں گرے. اواب کہا انہیں. کیا کہا ان کو، کس لقب سے یاد کیا؟ اواب، پلٹنے والے. فوراً اس بات سے، جبکہ وہ ابھی وہ حکم جاری نہیں ہوا تھا تو گناہ کوئی تھا بھی نہیں. لیکن جب جو یہی واقعہ جو جناب داؤد کا بیان کیا کس میں، توریت و انجیل میں، اس میں یہ کہا کہ ایک نبی، کون سے نبی تھے وہ؟ نتان جو بھی تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا ایک وہ ہے، اس کے پاس 99 ہے اور بھیڑیں ہیں، اس کے پاس ایک ہے. تو انہوں نے کہا اس نے غلط کیا جس پہ 99 ہے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ وہ پوچھ رہا ہے ایسے کچھ، انہوں نے کہا وہ تم ہو، تم نے جو ہے وہ ایسا کر دیا، اس کا الفلا کے ساتھ اس کی بیوی قبضہ لی اور اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اگر تم نے تو کمرے کے بند اس میں اس کی بیوی کے ساتھ ہو، یعنی اس سے شادی کر لی، اس کے مرنے کے بعد، قتل و غارت کے بعد، میں تمہارے ساتھ کھلم کھلا کروا دوں گا کہ تمہاری بیوی کو اوروں کے ہاتھ میں، اور یہ وجہ کیا کیا عجیب طریقے سے شایان شان کے خلاف ساری باتیں اس میں نقل کی گئی ہیں. کیا کہا گیا؟ دیکھو یہ نا، یہاں سے لہٰذا میں تمہارے بھی خاندان والوں کے ساتھ تم پر مصیبت نازل کروں گا، تمہاری بیویوں کو تمہارے سامنے تمہارے پڑوسیوں کے حوالے کر دوں گا کہ وہ ان کے اجالے میں، دن کے اجالے میں وہ ان کو آغوش میں لے تمہاری بیویوں کو. تم نے یہ کام چھپ کر کیا تھا، یعنی وہ مرنے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی، اسے اندر کمرے میں ہو تم اس کے ساتھ، لیکن میں دن کے اجالے میں تمام بنی اسرائیل کے سامنے تم پر یہ بلا نازل کروں گا. تو یہ ساری باتیں کتنی گھٹیا طریقے سے کر دی گئی ہیں وہاں پر قرآن میں. انبیاء، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی شان ایک الگ شان ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں، امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ آپ ان مطالب کو سن کر بہت رنجیدہ ہوئے جو یہ توریت وغیرہ میں انبیاء کے بارے میں، اور آپ نے انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تہمتوں سے بری اور منزہ قرار دیتے ہوئے اس داستان کی حقیقت ایسے بیان فرمائی کہ حقیقت یہ نہیں، یہ غلط ہے، بدتمیزی کی بات ہے، انبیاء معصوم ہیں، کہ یہ تہمتیں ہیں، یہ انبیاء ان سب چیزوں سے پاک و مبرہ ہیں، منزہ ہیں. آپ نے حقیقت ایسے بیان کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے چوک یہ ہوئی تھی کہ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ خدا نے انہیں سب سے زیادہ عقل مند بنایا ہے. ان کے دل میں اور اتنا خیال آ گیا تھا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ عقل بنایا، میں ایک دم جو فیصلہ کروں گا وہ صحیح ہوگا. اس لیے خدا نے 2 فرشتوں کو، یہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ عقل مند بنایا. جب
کسی کو اس طریقے کا پیش نظر وہ آ جاتا ہے نا خیال، تو خدا اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے 2 فرشتوں کو ان کی خدمت میں بھیجا، ان میں سے بولا ہم دونوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، فیصلہ کر دیجیے اور ہمارا جھگڑا ختم کرا دیجیے۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی ہے، پھر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بکری مجھے دے دے۔ اس کی باتوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 99 بکری ہونے کے باوجود میری ایک اکیلی بکری کو چھیننا چاہ رہا ہے، اس کی باتوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کے بیان اور مدعی سے گواہ طلب کیے بغیر، بھائی آپ نے، اگر آپ کے پاس 2 لوگ آئیں اور آ کے کہیں میرے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، تو آپ جھٹ فیصلہ سنا دیں گے؟ ہاں بھائی تم بھی بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ دوسرے والے سے بھی تو پوچھتے، یا اس نے جو کہا کہ اس کے پاس 99 بکریاں میرے پاس ایک ہے، یہ اس کو بھی لینا چاہ رہا ہے، گواہ کیا ہے تمہارے پاس، گواہ پیش کرو۔ انہوں نے سارا جو پروسیس ہونا چاہیے تھا عدالت کا، قضاوت کا، اس کی رعایت نہیں کی، بغیر گواہ طلب کیے یا بغیر دوسرے فریق کی بات سنے جلد بازی سے کام لیا اور ایک بکری والے سے کہہ دیا کہ یہ جو تم سے تمہاری ایک بکری مانگ رہا ہے اس نے تمہارے حق میں ظلم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بس چوک یہی تھی کہ آپ نے عدل و انصاف کے آداب جو ہیں اور جو ضابطے ہیں، جو پروسیس ہے قضاوت کا، اس کا خیال نہیں رکھا۔ ایسا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، انسان ہے، جلد بازی میں ہو گیا۔ نہ یہ کہ وہ تمام خرافات جو تم لوگ بیان کر رہے ہو، جب یہودیوں کے سامنے یہ بات ہوئی کہ جو تم بیان کر رہے ہو ایسا نہیں تھا جو تم بیان کر رہے ہو، کیا تم نے خداوند عالم کا قول یہ نہیں سنا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ قرار دیا، جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو خدا اگر نعوذ باللہ جیسا تم توریت والے تم لوگوں نے خدا کی ساری آسمانی کتابیں بدل کے جو الٹے سیدھے تم بیان کر رہے ہو اس طریقے سے نبیوں کی شان کے خلاف، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ تم نے نہیں سنا کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا؟ تو کیا خدا نعوذ باللہ جیسے تم بیان کر رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کیا، ظلم و ستم کیا، لوگوں کو مارا، ان کی بیوی قبضہ لی، اگر ایسے تو پھر خلیفہ کیوں بنا رہا ہے خدا؟ جی لہٰذا جب امام رضا علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو بڑا دل رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ انبیاء اس سے پاک ہیں۔ واقعہ بس یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو ایک عدالت کا حکم سنانے کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو صحیح سے فالو نہیں کیا، جلد بازی کر دی، اور وہ بھی امتحان تھا ان کا۔ تو اس وقت ابن جوہم سے نے پوچھا، اے فرزند رسول، پھر اوریا کے ساتھ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے وہ کیا ہے جو اس میں پیچھے دیا گیا ہے؟ انہوں نے توریت میں کہ اس کی بیوی قبضہ لی، کیا کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک دستور یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ آج تو ایسا ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے وہ شادی کر لیتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ جس شخص کو خداوند عالم نے سب سے پہلے بیوہ سے شادی کی اجازت دی وہ حضرت داؤد تھے۔ سب سے پہلے اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں نا، بیوہ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن سب سے پہلے جو بیوہ سے شادی کی اجازت دی صحرا کون تھی؟ وہ یہ کون تھے؟ جناب داؤد تھے۔ انہوں نے اوریا کے قتل کے بعد اس کی بیوی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ تم نے ظلم کیا، اس کو مروا دیا، وہ مر گیا، اس کی بیوی قبضہ لی اور یوں ہو گیا، بھائی وہ مر گیا تھا، اتنا پورا ہو چکا تھا عدت۔ ہاں اس زمانے والوں کو یہ بات عجیب لگی ہوگی کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھا، بیوہ شادی نہیں کر سکتی تھی، ایک پہلی بار ہوئی تھی، اس لیے اس اعتبار سے لوگوں کو برا لگا ہوگا، لیکن خدا نے تو حکم دیا نا، عدت پوری ہونے کے بعد بیوہ تھی، کر لی شادی، مگر لیکن وہ انہوں نے کیا کر دیا؟ ایسا کیا میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تمہاری بیویوں کو لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ مگر یہ بات اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں تھی، جس کا ہضم کرنا ان کے لیے بہت نہایت مشکل تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو قرآن کا جو قصہ جناب داؤد کا ہے، اس کا جب توریت میں جو قصہ ہے اس سے کمپیئر کیا تو کیا دکھا آپ کو؟ توریت والوں نے سارا کچھ بدل کے الٹے سیدھے الزامات تہمتیں سب کچھ لگایا، جی الزامات لگائے، تہمتیں لگائی، اور نبیوں کی شان و شوکت کے خلاف باتیں لکھ دی، جبکہ قرآن نے کوئی ایسا ورڈ قرآن کے اندر
ایسا ذکر نہیں کیا جو نبی کی کسی بھی نبی کی شان کے عصمت کے خلاف ہو۔ دو، قرآن مجید اور انجیل میں، یہ تو توریت میں جناب داؤد کا قصہ اور قرآن میں، اب قرآن کا جناب عیسیٰ کی انجیل میں، قرآن اور انجیل میں حضرت مسیح کا واقعہ، اس سے کمپیئر کریں گے۔ انجیل کی بہت سی داستانوں میں حضرت مسیح کا ایسے انداز سے تعارف کرایا گا۔ اب آپ کہیں گے آقا یہ جو باتیں لکھی ہوئی اگر توریت انجیل میں غلط ہیں، یہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ خدا نے غلط لکھ کے بھیجی؟ نہیں، خدا نے نہیں، انہوں نے بدل دی، تحریف کر دی انہوں نے۔ ایسے انجیل بہت سی داستانوں میں حضرت مسیح کا ایسے انداز سے تعارف پیش کرایا گیا ہے، ایسے ان کو بنا کے پیش کیا گیا ہے جو نبیوں کی شان کے خلاف ہے، شان یعنی شان نہیں ہے نبیوں کے۔ جیسا کہ انجیل یوحنا کی فصل 2 میں اس طریقے سے آیا کہ حضرت عیسیٰ کی ماں بیت المقدس کے ایک شہر جلیل، بیت المقدس کا ایک شہر تھا جلیل، اس شہر کے ایک دیہات قانا میں ایک شادی کی تقریب میں پہنچی تھی۔ کون؟ جناب مریم۔ کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ایک شہر ہے بیت المقدس کا جلیل، اس کے گاؤں قانا میں شادی کی شرکت کرنے گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شاگرد بھی شادی میں بلائے گئے تھے۔ جشن کے دوران شراب ختم ہو گئی۔ مادر عیسیٰ علیہ السلام سرگردانی اور پریشانی کے عالم میں ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی ان لوگوں کی شراب ختم ہو گئی ہے عیسیٰ۔ تو عیسیٰ نے فرمایا آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ پھر بھی عیسیٰ کی ماں نے خادموں سے کہا یہ تمہیں جو بھی حکم دے اس کی اطاعت کرو۔ وہاں پر پتھر کے 6 بڑے گڑھے رکھے ہوئے تھے، گھڑے، پتھر کے 2 گھڑے رکھے ہوئے تھے جن کو فقط مذہبی پروگراموں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور ہر ایک میں 100 لیٹر پانی کی گنجائش تھی، ہر گھڑے میں 100 لیٹر آ سکتا تھا۔ عیسیٰ نے خادموں سے کہا ان کو پانی سے بھر ڈالو۔ جب گھڑے بھر گئے تو فرمایا اب اس میں سے تھوڑا لو اور بانٹنے والے کو دے دو۔ جب بانٹنے والے نے شراب بن جانے والے پانی کا، وہ پانی جو تھا وہ نعوذ باللہ معجزے سے انہوں نے شراب بنا دیا، اس کو چکھا تو جی داماد کو پکار کر کہا واہ کیا شراب ہے، جس شادی میں گئے تھے اس دولہا کو رہے واہ کیا شراب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے بالکل جدا ہیں، اس لیے کہ عموماً محفلوں میں پہلے اچھی شراب دی جاتی ہے اور جب لوگ مست و مگن ہو جاتے ہیں تو سستی والی شراب دی جاتی ہے، لیکن آپ نے پہلے والی جو پلائی، حالانکہ وہ اسپیشل وہ پلائی، لیکن یہ زیادہ اسپیشل ہے، اچھی والی تو بچا کے رکھ رکھی ہے آپ نے، لیکن آپ بہترین شراب آخر میں پیش کر رہے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ شراب کہاں سے آئی؟ اگرچہ خدمت گزار جانتے تھے کہ یہ جلیل یہ نیو شہر تھا، اس کے دیہات قانا میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا معجزہ اور چیزوں کو بدل دینے والی طاقت و قوت کا پہلا اظہار تھا، جس کو دیکھ کر ان کے شاگرد ایمان لے آئے کہ یہی مسیح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ باتیں؟ انجیل میں۔ اب بتائیے نبی کی شان کے خلاف ہے شراب؟ پہلی بات تو جناب مریم ایسی جگہ شرکت کریں گی، جناب عیسیٰ ایسی جگہ شرکت، پھر اوپر سے شراب ختم ہو جائے تو جناب مریم سفارش کر کے معجزے سے شراب بنوائیں گی؟ ہے نبیوں کی شان کے کتنا خلاف ہے، تو عام انسان کے لیے بھی تو اس کی بھی شان کے خلاف ہے۔ ہر جگہ ہر وقت حرام رہا ہے شراب بالکل ہمیشہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے معجزوں کی منظر کشی قرآن میں موجود آپ کے حالات زندگی سے ذرہ برابر بھی میل نہیں کھاتی، اس لیے کہ قرآن میں آپ کے معجزوں کو اس طرح بیان کیا ہے جو نبوت اور آپ کی شان و نبوت کی شایان شان ہے۔ آپ کے کسی بھی معجزے میں شراب کا نام تک نہیں دیا گیا، نہ تھی، یہ سب گھڑی بھی انہوں نے گھڑ دی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو اس نعمت کو جو میری نعمت تمہارے اوپر ہے، وعلی والدتک، جو تمہاری ماں کے اوپر ہماری نعمتیں ہیں، تم پر تمہاری ماں پر جو ہماری نعمتیں ان کو یاد کرو۔ اس ایتوں کا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہاری تائید کی روح قدس کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے کیا کیا، تکلم الناس فی المہد، کہ تم مہد میں وہ کہنا درالی کہ تم کمزور تھے، جھولے میں تھے، یعنی اس میں گہوارے میں تھے، تم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، یاد کرو اس وقت کو۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی اور توریت اور انجیل کی تمہیں تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، یاد کرو اس وقت کہ تم مٹی سے تم خلق کرتے تھے، پرندے جیسا، یعنی مٹی سے تم نوچے کے ذریعے سے
بِإِذْنِ میرے اذن سے، مثلا اس کو کہہ کے آپ پرندہ بناتے تھے، فَتَنْفَخُوا فِيهَا اور اس میں تم پھونکتے تھے روح، فَتَكُونَ طَيْرًا وہ پرندہ ہو جاتا تھا، بِإِذْنِ میرے اذن سے تم کرتے تھے یہ سب کام، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور آپ بہرے گونگے اور برس زدہ کو، کوڑی کو شفا دے دیتے تھے میرے اذن سے، وَإِذْ اور یاد کرو تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے، یاد کرو اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں، یاد کرو کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہم نے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں روح پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو ہماری اجازت سے صحت یاب کرتے تھے اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، یاد کرو عیسیٰ۔ اب ان دونوں قصوں میں آپ موازنہ کیجئے، کیا اس قصے میں جو قرآن میں بیان ہوا کوئی ایسی بات ہے جو نبی کی شان کے خلاف ہو، عصمت کے خلاف ہو؟ معجزہ کیا ہے؟ مادرزاد اندھوں کو آپ صحیح کر دیتے تھے، کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، پرندہ بنا کے روح ہمیں ہماری اجازت سے کر دیتے تھے، بچے تھے گفتگو، تو کیا کہو نعوذ باللہ کوئی ایسا معجزہ ہے اس میں؟ نہ غلط جیسے انہوں نے شراب بنا دی اور یہ انہوں نے وہاں کر رکھا۔ ان دونوں قصوں کے مقابلے سے قرآن قصوں اور تورات و انجیل کے تحریف شدہ حکایتوں کے درمیان فرق وضاحت ہو جاتی ہے، کتنا فرق ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ وصحبہ۔